اب 360 میں سے اگر آپ لسٹ بنا، صداقت لیں، شجاعت لیں، عدالت لیں، صدق و صفا لیں، شرم و حیا لیں، بولتے جائیں، کون سی چیز ہے جو پیچھے رہ جائے گی؟ کون سا امر ہے جو پیچھے رہ جائے گا؟ افسوس ہے مجھے ان نام نہاد مفکروں پر جو آج یہ کہیں کہ وہ سیاست میں تو فضیلت رکھتے تھے مگر ولایت میں ان کا کوئی درجہ نہیں تھا، ولایت میں وہ کوئی مقام نہیں رکھتے تھے، وہ چوٹی کے ولی نہیں تھے۔ اگر 360 خصلتیں رب نے عطا کی ہیں اور سرکار نے اعلان کیا ہے تو پھر پیچھے ولایت کہاں چھپی رہ گئی ہے؟ پیچھے تصوف کہاں چھپا رہ گیا ہے؟ پیچھے کہاں باطن کی روشنی کہاں چھپی رہ گئی ہے؟ اس واسطے 360 کا اعلان یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل مطلقاً ہے، وہ انتظام کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں، ولایت کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کو رب ذوالجلال نے ظاہر اور باطن کا جو نور عطا فرمایا ہے وہ 360 سلیبس ہے بڑے درجے کی ولایت کا۔ چھوٹی موٹی ولایت تو وہ ایک دو صفتوں سے بھی بن جاتی ہے، وہ 360 وہ میرٹ صفات کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو بعد والے ولیوں میں نہیں، صحابہ کی ولایت کے لحاظ سے ان کا پہلا نمبر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وہ 360 مرتبہ ارادہ کیا، 360 مرتبہ جنت دی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مبارک کو تجھے ابو بکر کلھا فیک یا ابا بکر، ہنی اللہ کا رب ذوالجلال نے تمہیں ساری کی ساری عطا فرما دی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ فیہ خصلۃ منہا، جب رب ذوالجلال کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو 360 میں سے ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 360 بڑے ابواب ہیں، ہر باب میں آگے سینکڑوں خصلتیں ہیں، لیکن 360 خصلتیں اتنی بڑی خصلتیں ہیں کہ ان میں سے بندے کو ایک بھی مل جائے تو وہ بندہ جنتی ہوتا۔ اب یہ جو خصلتیں ہیں 360 یہ انسان کے پورے بدن سے متعلق، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ خصلتیں ہاتھ میں ہیں، کچھ زبان میں ہیں، کچھ قدم میں ہیں۔ مختلف اعضاء کی جو بہترین کارکردگی ہوتی ہے جن خصلتوں کی بنیاد پہ، وہ خصلتیں پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر کچھ کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ پھر کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا ظہور دن میں کئی بار ہوتا ہے، اور کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے ظہور کا موقع کبھی کبھی بنتا ہے، کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی سال میں ایک بار، مختلف قسم کی خصلتیں۔ یہ ساری تمہید ذہن میں رکھیں تاکہ حدیث شریف کے معنی کی لذت محسوس ہو کہ رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقامات کو کتنا بلند فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی کا عقیدہ یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ احادیث بیان کی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں کے نظریات میں یہ گنجائش ہی نہیں، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ یہ حدیث پڑھی جائے، وہ خواہ رافضی ہوں خواہ خارجی ہوں، ان کا نظریہ وہ اتنا تنگ دامانی کا شکار ہے کہ اس میں اتنی وسعت نہیں کہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وسعتوں تک انسان کا خیال جا سکے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں 360۔ اب اس سے یہ واضح ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ وہ 360 کون کون سی ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اجمالی علم، ایک ہوتا ہے تفصیلی علم، ایک ہے محض لاہور کا علم، ایک ہے لاہور کی ہر گلی کا علم، ہر مکان کا علم، ہر کمرے کا علم، ہر کمرے میں موجود ہر الماری کا علم، ہر الماری میں موجود ہر باکس کا علم۔ ایک علم اجمالی ہوتا ہے، ایک علم تفصیلی ہوتا ہے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ محض اتنا پتا ہو کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، آگے یہ نہیں کہ وہ 360 ہیں کون سی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو صرف مجموعی گنتی کا علم نہیں تھا، بلکہ تفصیلاً ہر خصلت کا علم تھا، کہ ان کی لسٹ وہ خصلتیں کون کون سی ہیں اور پھر ان کے نیچے شعبات کیا کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، کیونکہ آپ حبیب قلوب بھی ہیں اور طبیب قلوب بھی ہیں، اور انسانی مشینری بہتر طریقے سے جیسے چلتی ہے آپ جانتے ہیں. تو فرمایا 360 خصلتیں ہیں، اور 360 خصلتوں میں سے اللہ کسی کو ایک بھی دے دے تو وہ بھی جنتی ہوتا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پوچھا لی منہا واحدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ اب یہاں مسلک اہل سنت کیسے ثابت ہوا؟ وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کل کا پتہ نہیں، دل کا معاملہ نہیں جانتے، وہ اس حدیث سے شان صدیق اکبر کو کیسے بیان کر سکتے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پوچھنا لی منہا واحدہ، کیا ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے، اس سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو صرف 360 کی گنتی کا پتہ نہیں، ان میں سے ہر ایک خصلت کا پتہ ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ ان کو مجموعی طور پر پتہ کہ وہ 360 ہے اور آگے وہ 360 ہیں کون سی یہ پتہ نہیں، تو معاذ اللہ پھر اگر ایسا عقیدہ ہوتا معاذ اللہ تو پھر یہ سوال نہ کرتے کہ ان 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی موجود ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ پوچھ کر لوگوں کو بتایا کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ 360 خصلتیں جن میں سے ہر خصلت جنت کی ٹکٹ ہے، وہ 360 کی تعداد کا ہی ہمارے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں، بلکہ تعداد کا بھی پتہ ہے اور ہر خصلت کی تفصیل کا بھی پتہ ہے. یہ پہلا جو علم تھا اس کا سوال سے اپنی طرف سے اظہار کر دیا. اور دوسرا علم غیب کے لحاظ سے کیا وضاحت کی، بتایا لوگوں یہ میرا یقین ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کو میرے ظاہر کا بھی پتہ ہے، میرے باطن کا بھی پتہ ہے. اگر صرف یہ نظریہ ہوتا کہ وہ 360 تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ لسٹ ساری یہ دیکھ رہے ہیں، صرف اجمالی علم نہیں تفصیلی علم ہے، مگر میرے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے، میرے ہاتھوں میں کیا ہے، میرے قدموں میں کیا ہے، میں اعلانیہ کیا کرتا ہوں، میں پوشیدہ کیا کرتا ہوں، میں ہفتے میں کس خصلت کا ظہور ہوتا ہے، مہینے میں کس کا ہوتا ہے، سال میں کس کا ہوتا ہے. چونکہ وہ خصلتیں وہ نہیں جو ہر وقت ظاہر ہو رہی ہوں، ان کا موقع وقت لمحہ بلمحہ ہوتا ہے، بتدریج ہوتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی موجود ہے، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو 360 کی بھی خبر ہے اور میرے 360 دن میں ہر گھڑی کی بھی خبر ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو سرکار سے سوال نہ کرتے، کہتے کہ معاذ اللہ جو آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دل کی بات نہیں جانتے، وہ کل کی بات نہیں جانتے، تو کہتے انہیں تو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ میرا کل گزرا ہوا کیسا ہے، میرا کل آنے والا کیسا ہے، تو کیسے پوچھتے کہ ان میں سے کیا میرے اندر بھی کوئی موجود ہے. ہر خصلت ان 360 میں سے وہ خصلت ہوتی کیا ہے اس کا علم بھی ماننا پڑے گا، اور پھر ساتھ یہ علم بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں میرے محبوب میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، میرے باطن کو بھی جانتے ہیں، میری ہر ادا کو جانتے ہیں، میرے ہر عمل کو جانتے ہیں، میری ہر گھڑی کو جانتے ہیں. وہ خصلتیں جو سالانہ ظاہر ہوں یا ماہانہ ظاہر ہوں یا روزانہ ظاہر ہوں، ان میں سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اپنے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میری ہر گھڑی کا پتہ ہے اور اس پر وہ باخبر ہے، یہ بریلی شریف میں گھڑا گیا عقیدہ نہیں، یہ سرکار کی حدیث سے پڑھا گیا عقیدہ ہے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بارے میں یہ پوچھنا، چونکہ یہ خصلتیں یہ نہیں کہ ماتھے پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ خصلتیں نہیں کہ ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ خصلتیں ساری کچھ ظاہر میں ہیں کچھ باطن میں ہیں، اور ظاہر میں بھی تحریر نہیں ہے، اور مطالعہ اور آنکھ دیکھنے والی دیکھ سکتی ہے، اور پھر کچھ ماضی سے متعلق ہے کچھ مستقبل سے متعلق ہے، ان کچھ خصلتوں کا تعلق زمانہ خلافت سے پہلے کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق ظہور کے لحاظ سے بعد کے ساتھ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ کے کہ کیا ان میں سے کوئی میرے اندر بھی موجود ہے، یہ بتاتے ہیں کہ میرے محبوب ما کانا کا بھی علم رکھنے والے ہیں، ما یکون کا بھی علم رکھنے والے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو یہاں تک ہے ان کا اپنا نظریہ۔ اب آگے ہمارے نبی علیہ السلام نے سن کے کیا تصدیق کی یا تردید کی کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھے ہوئے ہو، یہ نظریہ رکھے ہوئے ہو؟ کیا سرکار نے آج کی دوسری کمپنی کی حمایت کی کہ کہتے مجھے تو باطن کا پتہ ہی نہیں، مجھے تو دل کا پتہ ہی نہیں، مجھے تو کل کا پتہ ہی نہیں، اور صدیق تم مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے ہو؟ اگر آج کی اس کمپنی والا عقیدہ ہوتا رسالت کے بارے میں تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے صدیق آپ مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ لیں، روزے کا مسئلہ پوچھ لیں، حج کا پوچھ لیں، زکوٰۃ کا پوچھ لیں، مگر آپ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کیوں پوچھتے؟ آپ اپنی مخفی امور مجھ سے کیوں پوچھتے؟ آپ اپنی طبیعت کی خصلتیں، آپ اپنے پوشیدہ معمولات، آپ اپنی چھپی ہوئی باتیں، آپ اپنا چھپا ہوا کردار، آپ اپنی مجموعی طور پر جو خصلتیں ہیں ان کے لحاظ سے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی موجود ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، سوال پہ تنقید نہیں کی، بلکہ حضرت صدیق اکبر کا جو عقیدہ تھا اس پہ مور لگا دی۔ کیسے؟ فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، ہنی اللہ کا ابو بکر تم یہ پوچھتے ہو کہ کوئی ایک ان میں سے تمہارے اندر موجود ہے، میں کہتا ہوں ہر ایک ان میں سے تمہارے اندر موجود ہے، کوئی ایک تو کیا ہر ایک موجود ہے۔ کلھا فیکا، کلھا فیکا، وہ 360 کی 360 فیکا تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب وہ 360 کچھ ہاتھوں کی، کچھ قدموں کی، کچھ آنکھوں کی، کچھ کانوں کی، کچھ ظاہر کی، کچھ باطن کی، کچھ ماضی کی، کچھ مستقبل کی، وہ ساری کی ساری میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ کے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ لسٹ بھی سامنے ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن بھی سامنے ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ شان صحابہ بیان کرنے کے لیے سنی کی زبان چاہیے۔ رافضی تو ویسے ہی رافضی ہے، وہ تو ویسے ہی شان صحابہ سے جلتا ہے، مگر خارجی بھی شان صحابہ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دوسری طرف سے جو نظریہ ہے وہ تنگ نظریہ ہے، وہ تنگ دامانی کا شکار ہے۔ وہ رسالت کے بارے میں یہ کہتا ہے، ان کو اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اپنا پتہ نہیں کل میں کیا کروں گا۔ ان کے بارے میں، رسالت کے بارے میں جس کا یہ نظریہ ہو تو وہ حضرت صدیق اکبر کی شان کیسے بیان کر سکے گا؟ مبارک و سنیوں، اللہ نے تمہاری کتنی پاک مٹی بنائی ہے اور ستھرا خمیر بنایا ہے کہ جو حدیث صدیوں پہلے ہوئی عقیدہ آج ہمارے سینوں میں ہے، ہم جب کھول کے بیان کرتے ہیں تو ہمیں تنگ دامانی کی شکایت نہیں ہوتی، وسعتیں صحراؤں سے بڑی پہلے ہی دلوں میں موجود ہے۔ کلھا فیکا جملہ خبریہ ہے جس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں، استفہامیہ نہیں۔ کلھا فیکا فرمایا باطن تمہارا ہے، مشاہدہ میرا ہے، کلھا فیکا سب تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا ہنی اللہ کا ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تجھے کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں سے خلاصہ کیا بنا؟ جس شخص کو ایک مرتبہ جنتی قرار دے دیا جائے اس کی وارے نیارے ہیں، اور جسے 360 مرتبہ جنتی کہا گیا ہو اس کی شان کتنی اونچی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ فیہ خصلۃ منہا، جب رب ذوالجلال کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان 360 میں سے ایک اسے دیتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال نے ایک بار خیر کا ارادہ نہیں کیا، 360 بار خیر کا ارادہ کیا۔ یہ سرکار نے گارنٹی دی، جب ساری دی ہے رب نے تو پھر سب کا ارادہ کیا۔
اور جس کے بارے میں رب ایک بار خیر کا ارادہ کر لے دنیا کے سارے شریر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جس سے رب خیر کا ایک بار ارادہ کرے دنیا کے سارے شریر مل کے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. قربان جاؤ صدیق تمہاری شان پہ 360 مرتبہ جب رب نے تمہارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے دنیا کے سارے شریر مل کے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اس واسطے کہ رب ذوالجلال کا ارادہ معمولی ارادہ نہیں، معمولی امر نہیں، معمولی بات نہیں. ایک بار وہ خیر کا ارادہ کرے کسی کے بارے میں وہ ارادہ جنت کی ٹکٹ ہے، وہ ارادہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتوں میں وہ منفرد انسان ہے. زبان رسالت کہتی ہے کہ دنیا بھر کے شریروں میرے صدیق کے بارے میں برا مت سوچو، ان کے بارے میں میلی سوچ مت رکھو، اس واسطے کہ میرا رب تو 360 مرتبہ ان کے لیے خیر کا ارادہ فرما چکا ہے. ایک مرتبہ خیر کا ارادہ اس کے مقابلے میں ساری کائنات زور لگا لے کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے یہ تو ارادہ ہے اور کبھی مراد پائی جاتی ہے کبھی مراد نہیں پائی جاتی. ہم ارادہ کرتے ہیں جس چیز کا وہ مراد ہوتی ہے. ایک شخص جو ہے ارادہ کر کے گھر سے نکلا، مراد جاتے ہی باہر گلی میں مل گئی. ایک ہے مراد اس کو گھنٹے کے بعد مل گئی، ایک ہے مراد ہفتے کے بعد مل گئی. ایک چیز کا ارادہ کیا 100 سال کے بعد مراد مل گئی. ایک چیز کا ارادہ کیا تھا تم نے بچپن میں جوانی میں مل گئی. ایک چیز کا ارادہ کیا تھا جوانی میں بڑھاپے میں مل گئی. اور کبھی ارادہ کیا تھا ارادہ ہی لیا، مراد نہیں ملی، قبر مل گئی. تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہاں تو ارادے کا ذکر ہے مراد کا تو ذکر نہیں، اور تم باتیں مراد کی کر رہے ہو کہ رب نے ارادہ کیا خیر کا تو خیر مل گئی، ارادہ کیا خیر کا ایک مرتبہ تو ایک مرتبہ ملی، دوسری مرتبہ کیا تو دوسری مرتبہ ملی، تیسری مرتبہ خیر کا ارادہ کیا تو تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ ارادے سے پہلی جنت، دوسری سے دوسری جنت، تیسری سے تیسری جنت. تم 360 جنتوں کا 360 بار جنت کی ٹکٹ کا اعلان کر رہے ہو، جبکہ حدیث میں تو صرف ارادے کا ذکر ہے، مراد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے ارادے کی بات نہیں کر رہا، میں تو مولا کے ارادے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو مثالیں میں نے دی کہ کبھی مراد گلی میں مل گئی، کبھی گھنٹے کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد، یہ ہمارا ارادہ کیونکہ ہماری قدرتیں ناقص ہیں تو کبھی مراد تک پہنچتے ہیں کبھی مراد تک نہیں پہنچتے. اور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بندے کے ارادے کا ذکر نہیں کر رہا، رب کے ارادے کا ذکر کر رہا ہوں. اور اللہ کی قدرتیں کامل ہیں اور اس نے قرآن مجید میں اپنے ارادے کی شان بیان کی ہے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی مراد پیچھے نہیں رہتی. وہ ارادہ کرے اور مراد بھاگ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ارادہ کرے اور مراد نہ ملے تو پھر تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو مراد نہ ملے وہ عاجز ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. تو اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. فرمایا اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور کن کی دیر ہے صرف، اور وہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اتنے بولنے کی جتنی بھی دیر نہیں ہے. تو پھر اللہ کی آیت نے واضح کر دیا کہ جب رب ذوالجلال نے ارادہ کیا 360 مرتبہ تو 360 مرادیں پائی گئیں. 360 مرادیں پائی گئیں. 360 مرادیں کیا ہے؟ 360 خیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور 360 مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. مر جائیں بغض میں جل جل کے دشمنان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واسطے کہ یہ وہ ذات ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے ارادے سے 360 مرتبہ ان کو خیر کا تاج عطا فرما دیا ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب ارادہ کر لے اللہ تو ارادے پر گواہی ہے ہمارے پاس کہ سرکار فرماتے ہیں کیا، اور مراد پر بھی سرکار نے گواہی دی کلھا فیکا، وہ ساری تمہارے اندر موجود ہے. لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 360 خصلتیں، وہ میجر خصلتیں جن کے نیچے سینکڑوں ہیں، وہ موجود ہیں. اب اگر گننے لگے تو ہم میں سے کون ہے جو 360 کے نام لے کے پورا کر دے؟ بڑے بڑے خصائل 360. ہم آج جس ممدوح کی فضیلتیں بیان کریں ہمیں 4-5 شانے بھی مل جائیں تو ان پہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے محبوب میں، ہمارے پیر میں، ہمارے استاذ میں، ہمارے لیڈر میں دیکھ کتنی شانیں موجود ہیں.
اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر اس پائے کی 360 ہیں کہ جن میں سے ایک بھی بندے کو جنت لے جاتی ہے. خصلہ یدخل بہا الجنہ، اللہ اس کے ذریعے سے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اب 360 میں سے اگر آپ لسٹ بنائیں تو صداقت لیں، شجاعت لیں، عدالت لیں، صدق و صفا لیں، شرم و حیا لیں، بولتے جائیں. کون سی چیز ہے جو پیچھے رہ جائے گی؟ کون سا امر ہے جو پیچھے رہ جائے گا؟ افسوس ہے مجھے ان نام نہاد مفکروں پر جو آج یہ کہیں کہ وہ سیاست میں تو فضیلت رکھتے تھے مگر ولایت میں ان کا کوئی درجہ نہیں تھا، ولایت میں وہ کوئی مقام نہیں رکھتے تھے، وہ چوٹی کے ولی نہیں تھے. اگر 360 خصلتیں رب نے عطا کی ہیں اور سرکار نے اعلان کیا ہے تو پھر پیچھے ولایت کہاں چھپی رہ گئی ہے؟ پیچھے تصوف کہاں چھپا رہ گیا ہے؟ پیچھے کہاں باطن کی روشنی کہاں چھپی رہ گئی ہے؟ اس واسطے 360 کا اعلان یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل مطلقاً ہے، وہ انتظام کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں، ولایت کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں. ان کو رب ذوالجلال نے ظاہر اور باطن کا جو نور عطا فرمایا ہے وہ 360 سلیبس ہے بڑے درجے کی ولایت کا. چھوٹی موٹی ولایت تو وہ 1-2 صفتوں سے بھی بن جاتی ہے، وہ 360 وہ میرٹ صفات کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو بعد والے ولیوں میں نہیں، صحابہ کی ولایت کے لحاظ سے ان کا پہلا نمبر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وہ 360 مرتبہ ارادہ کیا، 360 مرتبہ جنت دی. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مبارک کو تجھے ابو بکر، کلھا فیک یا ابا بکر ہنی اللہ کا، رب ذوالجلال نے تمہیں ساری کی ساری عطا فرما دی ہے.